بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر بہت سی بدعات اور خرافات لوگوں کے درمیان رائج ہیں۔ آج انہی کے بارے میں بات کی جائے گی۔ مرتبے کے اعتبار سے عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ عبادات تو وہ ہے جو زمانے کے بدلنے سے ان کا مرتبہ بدل جاتا ہے، اور کچھ عبادات وہ ہے جن کا مرتبہ مکان کے بدلنے سے یعنی جگہ کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز کو لیجئے، بہت سی جگہوں کے بدلنے سے اس کا مرتبہ بدل جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر گھر کے اندر نماز پڑھے تو اس کی ایک نماز ایک ہی نماز ہوگی، ایک ہی نماز کے برابر ہوگی یعنی کہ، اور اگر وہ اسی نماز کو محلے کی مسجد میں جا کر کے پڑھے تو اس کی ایک نماز 25 نمازوں کے برابر ہوگی، اور اگر وہ اسی نماز کو جامع مسجد کے اندر جا کر پڑھے تو اس کی ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہوگی، اور اگر وہ ایک نماز کو جا کر کے مسجد حرام میں پڑھے تو 1,00,000 نماز کے برابر، مسجد اقصی میں 50,000 کے برابر، اور مسجد نبوی کے اندر جا کر کے پڑھے تو 50,000 نمازوں کے برابر ایک ہی نماز کا ثواب ہوگا۔ تو جگہ کے بدلنے سے اس ایک عبادت کا مرتبہ بڑھتا چلا گیا۔ اسی طرح زمانے کے بدلنے سے بھی عبادات کے رتبے اور مرتبے بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ روزے کو لیجئے، اگر آپ روزہ عام دن میں رکھتے ہیں تو ایک دن کا روزہ ایک دن کے روزے کے برابر ہی ہوگا، اور اگر آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو رمضان کے ایک روزے کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ ساری زندگی بھی آپ رمضان کے علاوہ روزے رکھتے رہیں تو ساری زندگی کے روزے مل کر کے رمضان کے ایک روزے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح اگر آپ لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح لیلۃ القدر کے علاوہ عام دنوں کے اندر عبادت کرتے ہیں، کسی بھی رات میں عبادت کرتے ہیں، تو دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر آپ دن کے اندر نفل پڑھتے ہیں تو ان کا مرتبہ الگ ہے، اور اگر رات کے اخیر حصے میں نفل پڑھتے ہیں جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں تو ان کا مرتبہ الگ ہے۔ تو وقت کے بدلنے سے، اسی طرح جگہ کے بدلنے سے عبادات کے مرتبے الگ الگ ہو جاتے ہیں، لیکن کب ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، کس جگہ کتنا مرتبہ بڑھتا ہے اور کس زمانے میں کتنا مرتبہ بڑھتا ہے، یہ سب منزل من اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے رسول نے جس جگہ اس طرح کی بات بتائی ہے اس کو صرف وہیں مانا جائے گا، باقی کوئی انسان اپنی عقل سے اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ مثال کے طور پر اگر اللہ اور اس کے رسول یہ نہ بتاتے کہ ظہر کے 4 فرض ہیں اور اس کے اندر اتنی رکعت ہوتی ہے، تو آدمی اپنی عقل سے نہیں پہچان سکتا تھا کہ ہمیں 4 رکعت فرض پڑھنے ہیں۔ کیسے پتہ چلتا کہ 1 رکعت پڑھنی ہے کہ 2 رکعت پڑھنی ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر روزے اور غیر رمضان کے روزے یہ عقل سے سمجھی جانے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر ہمارے پاس نہ آتی تو ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ تو جہاں اس طرح کی روایات مذکور نہیں ہیں وہاں اپنی طرف سے ہم کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر 27ویں شب میں جشن منانا، پتہ نہیں کیا کیا فضائل اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی رجب کے اندر روزے رکھنے کی جو فضائل ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، حالانکہ اس طرح کی کوئی بھی فضائل جب قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے مذکور ہی نہیں ہیں تو ہم اپنی طرف سے کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ فضیلتیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رجب کے اندر ایک روزہ رکھنے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر بتایا جاتا ہے، جس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے۔ رجب کے اندر اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ یہ سوچ کر کے رکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کا کوئی شرعی حکم ہے یا کوئی خاص فضیلت ہے، روزہ رکھنا مشروع ہے اس میں، تو پھر یہ بدعت ہے، کیونکہ کوئی بھی نیا کام جو دین میں نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کے کرنا یہ بدعت ہے۔ اور اگر آپ اس کو دین سمجھ کر کے نہیں کر رہے ہیں، ایسے ہی روزہ رکھ رہے ہیں جیسے عام دنوں میں رکھتے ہیں، سال بھر میں کبھی بھی رکھ لیتے ہیں، اگر اسی طرح رکھ رہے ہیں تو
کوئی حرج نہیں، بالکل ثواب ملے گا اس کے اندر، اس کو روزے کو رکھنے کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اس کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تھی، حالانکہ معراج کے سلسلے میں تقریباً 45 صحابہ معراج کے واقعے کو بیان کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کتابوں کو مطالعہ کریں، 45 صحابہ، اور ان کے درمیان زبردست اختلاف ہے۔ کون سے سن میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں بہت سارا اختلاف، کون سے مہینے میں واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں بھی بہت سارا اختلاف، کون سے دن واقعہ پیش آیا، اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ربیع الاول میں، کوئی کہتا ہے ربیع الاخر میں، کوئی کہتا ہے شوال میں، کوئی کہتا ہے رجب میں۔ علماء کرام کا بھی اختلاف ہے، صحابہ کا زبردست اختلاف ہے اس میں۔ آپ غور کیجئے کہ اتنے سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم واقعے کے اندر اتنا اختلاف کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیوں انہیں قطعی طور پر یہ معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا وہ کون سے مہینے میں کون سے دن پیش آیا تھا؟ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر کوئی خاص عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کسی خاص عمل کو اس رات کے لیے مشروع نہیں کیا گیا، اس کی کوئی خاص فضیلت امت کے لیے نہیں بیان کی گئی، اس کے سلسلے میں اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے کسی بھی صحابی نے قطعی طور پر اس واقعے کو محفوظ نہیں کیا کہ کون سے دن، کون سی تاریخ میں، کون سے مہینے میں اور کون سے سن میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اگر آپ کہیں کہ چلو کوئی چیز مشروع نہیں تھی، کوئی عمل مشروع نہیں تھا، اس میں کچھ کرنے کا حکم نہیں تھا، کسی خاص عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا اس رات کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تھا کہ وہ اس رات کو اور اس دن کو، اس واقعے کو اپنے ذہنوں کے اندر خوب اچھی طرح سے محفوظ رکھتے، کیونکہ صحابہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، یہ تک ساری باتیں محفوظ رکھی، تو پھر اس واقعے کو کیوں محفوظ نہیں رکھا؟ تو میرے بھائی اس واقعے کو اس وجہ سے محفوظ نہیں رکھا تاکہ اس سلسلے میں، چونکہ یہ اہم واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے، بڑے بڑے انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اس رات کو کوئی خاص درجہ دے کر کے کوئی خاص اعمال اس کے اندر امت نہ طے کر لے، اس کے اندر بدعات اور خرافات رائج نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا گیا۔ اسی طرح ہزارویں روزہ ہے میرے بھائی، اس سلسلے میں روایات تو موجود ہے لیکن انتہائی ضعیف، ناقابل استدلال، ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، ایسی ہے۔ جو کام صحابہ نے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کام ہمارے لیے کرنا درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہر وہ عبادت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، اس عبادت کو مت کرو۔ کیوں؟ یہ بدعت ہے۔ بدعت کی پہچان کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے، وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله تعالى عنهم هو بدعة لأنه لو كان خيرا سبقونا إليه إنهم لم يتركوا خصلة من خصال خير إلا وقد بادروا إليها، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فعل، جو قول ثابت نہیں، جو صحابہ سے ثابت نہیں، اہل سنت والجماعت اس کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ وہ بدعت ہے، کیونکہ اگر وہ اچھا عمل ہوتا تو صحابہ کرام ضرور اس کو کرتے۔ ایسے ہی 27 رجب کے ایک روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر بتایا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں خرافات ہیں۔ اس روزے کے سلسلے میں روایت ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ روایت ہیں لیکن بہت زیادہ ضعیف ہے، وہ اس روزے کے سلسلے میں 27 کی شب میں معراج ہوئی ہے، اس سلسلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ایسے ہی کنڈے کی رسم ہے، ہمیں تو مطلب ہمارے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، عوام پتہ نہیں کیا کیا گھڑ رکھا ان لوگوں نے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے بدعت کی سیدھی سیدھی پہچان یہ ہے کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہوں نے اس کو دین نہیں سمجھا، اس عمل کو نہیں کیا، اس عمل کو دین سمجھ کر کے کرنا، دین سمجھ کر کے کرنا، یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالی بدعت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔